السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم سامعین اکرام، قربانی کے اہم مسائل کے تعلق سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ابھی چند دنوں کے بعد جو ہے عید الاضحیٰ یعنی بقرعید آ رہا ہے، تو بہت سے لوگ اس بقرعید کے سلسلے میں گائیں اور بکری کی تلاش میں جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. محترم سامعین اکرام، ابھی چند دنوں کے بعد ذی الحجہ کے مہینہ یعنی چاند دیکھنے کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں. تو اس مناسبت سے، بقرعید کے اس مناسبت سے میں کچھ باتیں اور کچھ مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں. محترم سامعین اکرام، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور ناخن وغیرہ نہ تراشے. جیسے یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، جو شخص اب تک حجامت نہیں کی، کٹنگ نہیں کی، بال کترے نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے جو ہے بال وغیرہ سب جو ہے کاٹ لینا چاہیے، حجامت بنوا لینا چاہیے. اور ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے ناخن بھی جو ہے کیا کر لینا ہے، تراش لینا ہے. ناخن جو ہے نیل کٹر سے آپ جو ہے کتر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں: من رآ ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ. مسلم کی حدیث 1970 پر 7. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور نہ ہی ناخن تراشے. تو اس حدیث سے ہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو آپ بال نہ کترے اور ناخن نہ کترے. تو یعنی آپ قربانی کرتے ہیں، صرف یہ قربانی کرنے والوں کے لیے ہے. آپ قربانی نہیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. تو ضروری یہ ہے کہ آپ قربانی کرتے ہیں، اس لیے کہ اس حدیث کے الفاظ ہے کہ وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ. جو بھی قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بال اور ناخن نہ کترے. تو پہلا مسئلہ یہ ہے. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ محترم سامعین اکرام، قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری کی جنس سے ہونا چاہیے. قربانی کرنا تو یہی کرنا، گائیں ہے تو گائیں کرنا، بکرا ہے تو بکرا کرنا، بکری ہے تو بھی بکری کر سکتے. تو اس جنس میں سے ہونا ہے. اونٹ ہے تو اونٹ سے کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحج میں 30 پر 4 آیت میں اللہ فرماتا ہے: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. سورۃ الحج 30 پر 4 آیت میں، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے، یعنی ذبح کرے جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں. اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. محترم سامعین اکرام، آیت کریمہ سے بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ ہے، گائیں ہیں اور بھیڑ بکری ہے. یہی آپ جو ہے قربانی میں دینا چاہیے محترم سامعین اکرام. اور آپ کو جو ہے تیسرا مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قربانی کے جانور کا عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے. آپ ایک قربانی کا جانور جا کر خریدنا چاہتے ہیں، ابھی عید کے لیے جو ہے جا کر جو ہے گائیں کاٹنا ہے یا بکرا کاٹنا ہے بول کے آپ ارادہ سے رہتے، تو وہ جانور آپ لیتے ہیں تو خریدتے ہیں، تو وہ جانور آپ کیسا خریدنا ہے، کیسا لینا چاہیے، کون سا جانور لینا ہے؟ اس سوال کا جواب یہی ہے کہ جانور جو ہے ہر عیب سے پاک ہونا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں رہنا، صاف رہنا، مطلب کلین سے رہنا، وہ ایک دم تندرست رہنا ہوگا جانور. مثال کے طور پر اس کے اندر جو ہے لنگڑا نہیں رہنا، پاؤں ٹوٹ کو بہت لنگڑ کو چلتا ہے، ایسا جانور جو ہے نہیں کاٹنا چاہیے قربانی میں. تو لنگڑا پن سے جو ہے وہ مکمل جو ہے صحیح رہنا، نہیں لنگڑا نہیں رہنا، وہ ایک دم جب 4 پاؤں بھی چلتا ہے تو وہ صحیح تندرستی سے جو ہے چلتا ہے. اگر وہ لنگڑا سے چلتا ہے، لنگڑا ہے وہ، تو وہ جانور جو ہے قربانی میں نہیں دینا چاہیے.
اسی طریقے سے بھنگاپن ایک دم کراس رہتا ہے، بھنگا رہتا ہے، تو وہ بھی جو ہے جانور جو ہے قربانی میں آپ نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا جو ہے لاغیر ہے، انتہائی لاغیر و کمزور یا بیمار ہونا، یعنی اتنا کمزور ہے اسے چلنے بھی نہیں ہوتا، اور اتنا لاغیر ہے اسے یہاں سے وہاں تک بھی نہیں ہے، وہاں نیچے بیٹھ جاتا وہ، تو ایسا لاغیر، ایسا کمزور، ایسا بیمار جانور جو ہے آپ جو ہے قربانی میں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، تو چار جانور کے اندر یہ چار چیز ہے تو آپ قربانی نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ الاوراء بین اوروہا، یعنی قربانی میں چار قسم کے جانور جائز نہیں۔ وہ جانور جو بھنگا ہو، آپ کس سے پہلے بتایا، وہ جانور جو بھنگا ہو اس میں جو ہے آپ اسے جو ہے ذبح نہیں کر سکتے آپ۔ والمریضۃ بین مرضھا، اور ایسا بیمار جو ہے جانور جس کی بیماری جو ہے بالکل واضح ہو، بیمار ہے، بخار ہے، اسے ایک دم وہ اٹھ نہیں سکتا ہے، وہ ایک دم اسے جو ہے ایک دم بیمار لاغیر ہے، کمزور ہے، کچھ بھی اسے جو ہے چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اٹھنے کی کمزور ہے، تو ایسے بیمار جانور کے بھی آپ جو ہے قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ والارجاء بین ضلوعها، وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، اور جو لنگڑا جانور رہتا اس کی بھی جو ہے آپ بالکل جو ہے ہرگز جو ہے قربانی میں نہیں کرنا چاہیے محترم سامعین اکرام۔ والکثیر التی لا تنقی، اور وہ انتہائی کمزور و لاغیر جانور جس کی ہڈیوں میں گودانہ نہ ہو، تو یہ بھی جانور، یہ چار جانور جو ہے قربانی میں آپ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے چارواں مسئلہ ہے محترم سامعین اکرام۔ اسی طریقے سے آپ جانور خریدتے ہیں، قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں، تو جانور کی عمر اور قربانی کا جانور موٹا ہونا چاہیے، بالکل تر و تازہ ہونا چاہیے، اور جانور جو ہے دو دانت والا ہونا ضروری ہے۔ صرف اگر بھیڑ یا دمبے میں اس میں جو ہے گنجائش ہے، اگر دو دانتا جو ہے نہیں ملیا ہے، بھیڑ بکرا جو ہے دو دانتا والا نہیں ملا ہے، تو اسے 1 سال کا بھی جو ہے مل گیا تو آپ ذبح کر سکتے ہیں بھیڑ کو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضعن، مسلم کی حدیث 1960 پر 3 میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم 2 دانت والے جانور ہی ذبح کرو، ہاں اگر تم یہ 2 دانت والا جانور نہیں ملا ہے تو 1 سال کی بھیڑ یا دمبا ذبح کر لو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں یہی بات جانوروں میں یہی دیکھنا چاہیے کہ جب جانور کے اندر جو ہے 2 دانت والے ہونا چاہیے، اسی کو جو ہے آپ ذبح کرنا چاہیے۔ محترم سامعین اکرام، اسی کے اندر جو ہے اور ایک مسئلہ بھی یہی ہے کہ قربانی جو ہے عید کی نماز بیان پورا مکمل طور پر لوگ سب عیدگاہ سے اٹھ کے جاتے ہیں نا، اس کے بعد ہی جو ہے آپ جو ہے قربانی کرنا ہے۔ عید سے پہلے جو ہے یعنی عید کی نماز پڑھے نہیں، عید سے پہلے جو ہے آپ جو ہے قربانی نہیں کرنا ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ عید الاضحیٰ یعنی عید کی نماز پڑھ کے بیان سن کے آپ تبھی جو ہے کیا کرنا چاہیے، قربانی کرنا ہے۔ آپ عید سے پہلے ہی ذبح کر دیے، یعنی عید کے پہلے ہی عید کو بھی گئے نہیں، ایسا ہی عید سے پہلے ذبح کر دیے تو وہ جانور جو ہے قربانی میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی آپ کو ضروری ہے کہ آپ پہلے جائیے، عیدگاہ کو جائیے اور وہاں پر نماز پڑھیے اور بیان سنیے، اور اس کے بعد جو ہے گھر آ کے آپ جو ہے ذبح کیجئے۔ اور اسی کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک بکرا ہے یا ایک بکری ہے، اب گھر میں 10 ممبر ہیں یا 12 ممبر ہیں، 15 ممبر ہیں، تو ایک بکرا یا ایک بکری تمام فیملی کے جانب سے یہ ایک کافی ہو جاتا ہے محترم سامعین اکرام۔ تو یہی بھی جو ہے میں حدیث کے روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کان الرجل یضحی بشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون حتی تباہی الناس فصارت کما ترى، ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کرتا تھا، پھر وہ خود بھی کھاتے
اور دوسروں کو بھی کھلاتے، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، اور اب جو لوگوں کی حالت ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، تو آپ ایک گھر میں جو ہے 10 لوگ ہیں، ایک ہی فیملی میں، ایک ہی چولہا میں 15 لوگ کھاتے ہیں، تو ان کی جانب سے آپ ایک بکرا یا ایک بکری ذبح کر لیتے ہیں تو کافی ہو جاتا ہے ایک گھر کی جانب سے۔ تو یہی بھی آپ کو واضح ہونا چاہیے۔ اور اسی کے اندر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اونٹ میں جو ہے 10 لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اونٹ، اگر آپ اونٹ کاٹتے ہیں تو آپ کے فیملی میں 10 لوگ ہیں، تو یہ اونٹ جو ہے 10 لوگوں کو جو ہے کافی ہو جاتا ہے، شریک ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اور گائے میں دیکھیں گے تو 7 لوگ جو ہے، 7 آدمی جو ہے اونٹ میں جو ہے شریک ہوتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، تو یہی بات آپ کو ضروری ہے کہ البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، گائیں 7 افراد سے اور اونٹ بھی 7 افراد سے کفایت کرتا ہے، یعنی اونٹ میں جو ہے 10 لوگ جو ہے شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں جو ہے 7 لوگ جو ہے شریک ہو سکتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، اور اسی طریقے سے جب آپ عید کو جا رہی ہیں، عید کو جانے سے پہلے آپ اچھی طریقے سے غسل کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، اور اچھے کپڑا پہننا چاہیے، اور تکبیر بلند کرتے ہوئے آپ عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے۔ آپ عیدگاہ کو جانے سے پہلے کچھ بھی نہیں کھانا ہے۔ عید الاضحیٰ میں، یعنی قربانی کا عید میں، بقرہ عید کے عید میں آپ بغیر کچھ کھائے بغیر عیدگاہ کو جانا چاہیے۔ اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں کوئی تکبیر، سنت کی نماز، نفل نماز وغیرہ سب نہیں ہے، نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے، نہ سنت نماز، نہ نفل نماز، کوئی نماز عیدگاہ میں نہیں ہے۔ صرف آپ جائیں گے تو وہاں پر نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد بیان سنیں گے، بیان سننے کے بعد آپ گھر کو واپس آئیں گے۔ جس راستے پہ آپ جاتے ہیں واپس ہی جو ہے راستے بدل دینا چاہیے۔ محترم سامعین اکرام، یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے مسائل کے تعلق سے آپ کو میں بتایا تھا کہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے، اور ہمارے جانوریں جو ہے حلال ہونا چاہیے، ہمارے پیسے حلال ہونا چاہیے۔ حرام کے پیسے سے آپ قربانی کریں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ قربانی کے بعد بہت سے لوگ جو ہے اپنے جو گائیں کے جو غلاظت ہے، بکرا کا یا بکری کا غلاظت ہے، وہ جو ہے بہت سے لوگ جو ہے گھر کے باہر ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے پریشان رہتے ہیں، ان کو جو ہے تکلیف ہوتا ہے۔ تو شریعت نے ہم کو جو ہے پاک و صاف، یعنی پاک و صاف صفائی کا جو ہے ہم کو جو ہے بالکل مکمل طور پر خیال کرنے کے لیے ہم کو شریعت نے بتایا ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ قربانی کرنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد، اللہ کے نام سے ذبح کرنے کے بعد جو بھی گائیں کا ہو یا بکرا کا جو غلاظت رہتا ہے، بوٹی جو غلاظت رہتا ہے، تو وہ اس کو جو ہے جہاں پر لوگ جو ہے کچرا جگہ جہاں جماتے ہیں، یا گھر جو گاڑی آتے ہیں، یا اس کو کوئی بھی مکمل طور پر اس کو لے کر جانے کے لیے کوئی آتے ہیں، تو وہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو ہے یہ غلاظت دے سکتے ہیں۔ گھر کے باہر ڈال دینا، لوگوں کو تو اس کی وجہ سے جو ہے بدبو آ رہی ہے، یہ تکلیف دینا اسلام میں جو ہے جائز نہیں ہے۔ تو جہاں پر ہمیں قربانی کرتے ہیں یہ اتنا اچھا کام، وہاں پر جو ہے ہمیں جو ہے پاک و صفائی کا بھی مکمل خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے گائیں کا ہو یا بکرے کا ذبح کرنے کے بعد ویڈیو یا فوٹو جو ہے سوشل میڈیا میں سینڈ کرتے ہیں، اس سے بھی جو ہے آپ مکمل طور پر بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا مسلمان کا نام جو ہے بدنام ہوتا ہے۔ تو سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ میں وغیرہ سب بالکل شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بقرہ عید کے اس عید میں ہم سب کو جو ہے قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔